صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دنیا کا عجب حال ہے، جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے خوف ہی خوف کا عالم ہے، ڈر ہی ڈر کا دورہ ہے۔ اونچے اونچے سر پر فلک پہاڑ اپنا سینہ تانے کھڑے ہیں اور اپنی پائیداری پر ناز ہے، مگر ہر وقت خوف و دہشت سے لرزا ہے اور ڈر رہے ہیں کہ کوئی سنگ تراش نہ آ رہا ہو۔ ہرے بھرے تناور درخت اپنے پھلوں اور پھولوں کے ساتھ رنائیوں کے ساتھ شاداب و شادماں ہے، مگر ان کا پتا پتا خوف زدہ ہے کہ کوئی کلہاڑی والا نہ آ رہا ہو۔ زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاس لرز بر اندام ہے کہ کوئی چار پیر والا نہ آ رہا ہو، اور چار پیر والا اس خوف سے بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ رہا ہو۔ وہ تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر اس خوف سے زرد ہو رہا ہے کہ گرہن نہ لگ جائے۔ ستارے ضرور مسکرا رہے ہیں، مگر اس خوف سے کانپ رہے ہیں کہ صبح کی سفیدی نامودان نہ ہو جائے۔ اسی طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، کمزور سرمایہ دار پر خوف کھا رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے ڈر رہا ہے۔ الغرض اس دنیا میں جمادات ہو یا نباتات، حیوانات ہو یا فضائی کائنات، عالم بالا ہو یا عالم اسفل، زمین سے آسمان تک خوف ہی خوف کا عالم ہے، ڈر ہی ڈر کا دورہ ہے۔ مگر اسی خوف و ہراس سے بھری ہوئی دنیا میں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، خدا کی ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جنہیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ وہ ہر جگہ بے خوف ہے، ہر حال میں بے غم ہے، انہیں صرف خدا کا خوف ہے اور ساری خدائی ان سے خوف زدہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ساری خدائی سے ڈر اور خدا سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو سنیے، اولیاء اللہ، یہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سب سے بڑی طاقت ہے، نعمت نہ ملنے سے انسان غمگین ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ فنا فی اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی نظیر نہ مل سکتی ہے، نہ حاصل کی جا سکتی ہے، پھر غمگین ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الا ان سرائی یال دل کی ہے جہاں تک، خرد والے نہ پہنچیں گے جہاں تک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آئندہ ہونے والے خطرے کو خوف کہتے ہیں اور گزشتہ کے نقصان رنج کو غم کہا جاتا ہے۔ مفہوم یہ نکلا کہ اولیاء اللہ کو نہ آئندہ کا خوف ہے نہ گزشتہ کا غم، اور میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ کو خوف ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ خوف ایمان میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ کو کسی کا خوف ہو نہ ہو، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں خوف اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، خدا اس کا پیر ہو جاتا ہے، خدا اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، خدا اس کے کان ہو جاتا ہے، خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ ولی کا ہوگا، کام خدا کا ہوگا، پیر ولی کا ہوگا، چلنا خدا کا ہوگا، کان ولی کا ہوگا، سننا خدا کا ہوگا، زبان ولی کی ہوگی، بات خدا کی ہوگی، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے، اور آپ کے پیچھے ہو لیتا ہے تاکہ کسی طرح وہ قبا چرا سکے۔ غوث اعظم اپنے حجرہ ولایت میں داخل ہو رہے ہیں، کسی طرح چور بھی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم نے قبا اتار کر رکھا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ چور کو موقع ملتا ہے، چپکے سے اٹھا قبا بغل میں دبا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ غوث پہنچ جاتا ہے، دروازہ بن پاتا ہے، اندھیری کوٹری تھی، چور دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش کر رہا تھا، مگر دروازہ نہیں مل پا رہا تھا۔ ارے ملتا کیسے؟ غوث پاک کا در اور گھر تھا، ادھر وہ چور دروازہ تلاش کر رہا تھا اور غوث اعظم اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دروازے پر دستخط کی آواز آتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کون ہے؟ جواب ملتا ہے انا ابلی بالبلکان، یہ سیدنا خضر کی اسم گرامی ہے، یعنی میں خضر ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا، اندر تشریف لاتے ہیں۔ خضر نے فرمایا فنا علاقے کا ابدال وصال کر گیا ہے، اس علاقے کے لیے ابدال لینے آیا ہوں۔ چور اندر چھپا بیٹھا تھا، خوف و دہشت سے بحال ہو رہا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اب پکڑا جاؤں گا، لیکن چور نہ پکڑا جاتا ہے نہ جکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ مستند ولی کی بارگاہ عالی پناہ میں جس کی شان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ خود اولیاء اللہ خود بے خوف رہتے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ گونجی میں نسبت کے باعث وہ بھی بے خوف اور بے غم ہو جایا کرتا ہے۔
غوث اعظم نے فرمایا صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر جواب دیتے ہیں صبح تک وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو اس ذمہ دار کون ہوگا؟ غوث اعظم وصیت معاب کے باہر بیقرہ میں